مہینہ بھی سخی ہے اور رب العالمین کا گھر بیت اللہ بھی سخی ہے. یہ دونوں سخی ہیں, یہ دونوں سخی ہیں, لیکن ان دونوں کی سخاوت میں کچھ فرق ہے. کیا ہے فرق ہے ان دونوں کی سخاوت میں؟ رمضان بھی سخی ہے, بیت اللہ شریف بھی سخی ہے. مانا کیا ہوگا؟ رمضان بھی گناہوں کو بخشواتا ہے, رب کا گھر بیت اللہ بھی گناہوں کو بخشواتا ہے. یہ دونوں سخی ہیں, دونوں گناہوں کو بخشواتے ہیں, لیکن ان میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سخی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سخی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دروازے پر بلا کے غریب کو دیتا ہے, اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو گھر جا کے غریب کو دیتا ہے. یہ دو جو کرنا دونوں سخی ہیں, ان میں فرق رکھا گیا ہے. ایک سخی وہ کہ جو گھر بلا کے دیتا ہے, ایک سخی وہ جو گھر جا کے دیتا ہے. اب سننا ذرا, بیت اللہ وہ سخی ہے جو پیسے بھی خرچ کرواتا ہے, سفر بھی کرواتا ہے, ٹائم بھی لگواتا ہے, پھر دوڑ بھی لگواتا ہے, پھر جا کر گناہوں کی بخشش کرواتا ہے. لیکن رمضان اتنا عظیم سخی ہے, اتنا باوقار سخی ہے کہ یہ نہ ٹائم لگاتا ہے, نہ چکر لگاتا ہے, نہ سفر کرواتا ہے, بلکہ جس جگہ بھی کوئی صاحب ایمان رہتا ہے یہ اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے, کہتا ہے اٹھ اے حضور کے غلام, اپنی قسمت پہ ناز کر, میں رب کا مہمان بن کے تیری بخشش کروانے تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں. اٹھ, میں تیری بخشش کروانے تیرے دروازے پر آ گیا ہوں. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایک بھی مسلمان بستا ہو, کوئی ایک بھی حضور کا غلام رہتا ہو, رمضان اس کے دروازے پہ بھی جا کے دستک دیتا ہے. اٹھا سونیا اٹھ, اٹھ میں آیا تیری بخشش کروان, اٹھ. اب جب رمضان المبارک کا یہ ادب اور یہ احترام لوگ کرتے ہیں نا, اب سوال یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے اس کو ملے گا کیا؟ پہلے یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے اس کو بولیے, اس کو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ پہلا سوال یہ ہے. اے رمضان المبارک کا ادب کرنے والے سن, یہ رمضان اور قرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ رمضان اور قرآن یہ بندے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس کی نہ کوئی کھڑکی, جس کا نہ کوئی دروازہ, جس میں نہ ہوا تک جانے کی جگہ, سوئی جتنی جگہ بھی نہیں, رمضان قرآن وہاں پہنچ جاتے ہیں. رمضان اور قرآن وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ گھر کون سا ہے؟ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ گھر وہ ہے جہاں مرنے کے بعد ہزاروں من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا ہے. وہ قبر ہے کہ جہاں کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازہ نہیں, کوئی جناب کوئی سسٹم نہیں. اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور رمضان وہاں کیسے جاتا ہے؟ سبحان اللہ کی آواز. قرآن اور رمضان وہاں کیسے جاتا ہے؟ صاحب, جس نے ادب کیا ہو, جس نے احترام کیا ہو, جس نے سینے کے ساتھ لگایا ہو, یہ خود ہی وہاں چل کے رب کی طاقت سے پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ برکتاں والا مہینہ آ گیا, برکتاں والا مہینہ آ گیا, عظمتاں والا مہینہ آ گیا, عظمتاں والا مہینہ آ گیا, رفعتاں والا مہینہ آ گیا, رفعتاں والا مہینہ آیا. جس کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشی ہے وہ ذرا گج کے پڑے, عظمتاں والا مہینہ آ گیا, عظمتاں والا مہینہ نہ گھبراؤ, رمضان
نظام ہے. جیسے ربیع الاول شریف آتا ہے ہم جھنڈے نکال لیتے ہیں. ہاں یہ حضور کی آمد کا مہینہ. آج ایک نکھار آ جائے کہ ہمیں رمضان المبارک میں بھی خوشی ہے اس لیے کہ یہ گناہگاروں کو بخشوانے آ گیا. رمضان مبارک جسم سے جان نکل جاتی ہے. اور جس شخص نے رمضان کا ادب کیا, رمضان المبارک کا احترام کیا, ابھی ادھر گھر والے اس کو غسل دے رہے ہیں, ادھر کفن پہنا رہے ہیں, ادھر گھر والے رونا دھونا کر رہے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے وہی اکیلا جا رہا ہے, اس کا ساتھی کوئی نہیں. ادھر یہ دونوں کہتے ہیں اے گھبراؤ نہ, قرآن بھی اس کا ساتھی ہے, رمضان بھی اس کا ساتھی ہے. قرآن بھی اس کا ساتھی ہے, رمضان بھی اس کا ساتھی ہے. اور میرا سونا کیسے ابھی اس کی میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا, قرآن بھی چلے جاتا ہے, رمضان بھی چلے جاتا ہے. ایک طرف رمضان ہے اور دوسری طرف قرآن ہے. اور آواز لگا کے کہتا ہے اے غم نہ کر, سارے رشتے تیرے ختم ہو گئے, جن کا تو نے ادب کیا وہ سارے چھوڑ گئے, لیکن آج تو نے رمضان کو قرآن کو سینے سے لگایا. ہم تیری قبر میں بھی تیرا ساتھ دینے آ گئے ہیں. اللہ میرے درجات بلند کر دے اور مجھے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے. وہ ذرا کج کے پڑے گناہگارو نہ گھبراؤ, رمضان المبارک آ گیا, رمضان المبارک آ گیا, رمضان پریشانی کا غم, نہ کوئی ٹینشن, نہ کوئی مسئلہ, نہ کوئی اور مسئلہ, نہ کوئی ادھر کا نہ ادھر کا. بس سنو اس مہینے میں ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے, تیرے آنسو بہانے کی دیر ہے. رب بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. اس لیے ذرا کج کے پڑھ گناہ گارو نہ گھبراؤ, رمضان مبارک آ گیا. دیکھے رمضان مبارک آ گیا. اب ذرا سننا تو لوگوں سننا ذرا. اب یہ رمضان چلے جاتا ہے قبر کے اندر. اب یہ رمضان جب قبر کے اندر پہنچتا ہے, قرآن بھی پہنچ جاتا ہے. ادھر فرشتے آتے ہیں, آ کر سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ادھر سے رمضان رکتا ہے, ادھر سے قرآن رکتا ہے, کہتا ہے اور اس کے ساتھ حساب لینا, اس لیے کہ یہ قرآن کو بھی سینے سے لگانے والا اور رمضان کا بھی ادب کرنے والا آیا ہے. پیار سے پوچھنا, ذرا پیار سے حساب لینا. اب فرشتے بھی
سمجھ جاتے ہیں اور جس کا ساتھی قبر کے اندر آیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، وہ رب کا بھی پیارا ہے اور رب کے رسول کا بھی پیارا ہے۔ اب ذرا سن، میرے کریم نبی فرماتے ہیں لوگوں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، حتی اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ کریم آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ اور سونا، عام دن میں ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی عبادتوں کے مطابق، وہ بھی ریاضتوں کے مطابق، وہ بھی سجدوں کے مطابق، پر اپنی قسمت پہ ناچ کرو لوگوں، رب کائنات نے نبی کا امتی بنایا ہے۔ اس ماہ مکرم میں رب کی جنتوں کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں اور رب کی رحمت آوازیں لگاتی ہے، آجا مجھ سے مانگ لے، جو بھی مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ جو بھی مانگو گے کیا کروں گا؟ تو آنے والا بن۔ میرا کام تھا تیری زندگی میں تجھے یہ مہینہ دینا، میرا کام تھا تجھے زندگی میں یہ باوقار مہینہ دینا۔ اب مرضی تیری ہے کہ تو کھا کے گزارتا ہے، سو کے گزارتا ہے، جاگ کے گزارتا ہے، قرآن پڑھ کے گزارتا ہے، چغلی، غیبت، منافقت، جھوٹ چھوڑ کے گزارتا ہے، یہ ڈیپینڈ تیرے پہ کیا جاتا ہے۔ میرا کام تھا کہ تجھے رمضان کا یہ مہینہ دینا، اور پھر دینا بھی اس انداز میں کہ تو تندرست ہے، تو نوجوان ہے، تو پکا ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں، اس انداز میں دینا۔ اب سوچ، اگر تو نوجوان ہو کر بھی چھپ چھپ کے سگریٹ پیے، رمضان میں تجھے کوئی نہ دیکھے، میں رب تو دیکھ رہا ہوں۔ تو ٹھنڈی بوتل لے کے کسی جنگل میں جا کر پیے، تجھے کوئی نہ دیکھے، تیرا ساتھی ہو، لیکن سن، میں رب تو تجھے دیکھ رہا ہوں نا۔ تو گھر میں کسی کو نہ پتا ہو، آگ بھی نہ جلائے کہ دھواں باہر نکلے گا، تو سلنڈر پہ کھانا پکا کے کھائے، تیرے گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو، میں رب تو دیکھ رہا ہوں نا۔ سونیا، مول تب پڑے گا جب تو رب کا حیا کرے گا، مول تب پڑے گا جب تو رب کا حیا کرے گا۔ جب تیرے دل میں رب کا حیا آ گیا، اللہ آپ ہی تیرے تے رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ صاحب محترم، رمضان المبارک کا یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اچھا، نزہۃ المجالس کے اندر نا علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے کمال جملہ لکھے، کمال ایک واقعہ نقل کیا۔ اب یہ واقعہ میرے لیے بھی سبق آموز ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی، کیونکہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کیا۔ علامہ صفوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا۔ کون؟ یہودی، غیر مسلم، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ نزہۃ المجالس کے اندر علامہ صفوری نے لکھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، ایک دن وہ کام پہ چلا گیا، کام سے ہو کے واپس گھر آیا نا، گھر کے دروازے پر پہنچا تو چھوٹا سا اس کا بچہ تو وہ روٹی کھا رہا، ہاتھ میں پکڑ کے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہاتھ میں پکڑ کے، آپ نے دیکھا نا بچے روٹی کھاتے رہتے ہیں۔ اب جب اس نے اپنے بچے کو روٹی کھاتے دیکھا نا، رکھ کے اس نے تماچا مارا، اتنے زور سے تماچا مارا کہ اس کا بچہ زمین پہ جا گرا۔ بچہ اٹھا، باپ کے گھر سے اندر چلا گیا۔ جب اندر پہنچا نا تو میرے محترم، جب اندر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد تھا وہ بچہ تھا بڑا سمجھدار، سبحان اللہ، تھا بچہ تھا بڑا سمجھدار۔ ابا سے پوچھنے لگا، ابا جی تھپڑ تے مارے جی، کوئی گل نہیں ابے ہو، اگے بھی تے دروازے تے کھلو کے روٹی کھادی، کدی نہیں پوچھا جی آئی کٹ کڑا کے دیتے جی، اے کی کیتا ہے؟ میں کہا بیٹا میں تجھے ویسے نہیں مارا، اس لیے مارا ہے، تجھے پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ۔ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا ابا جی تے رمضان مسلمانوں دا ہے، اسی تے غیر مسلم، اسی تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، تو سانو کی لگے؟ میں کہا بکواس بند کر، رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے، لیکن سوچ ہم غیر مسلم کیوں نہیں، لیکن ادب کا تقاضا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب کا تقاضا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ادب ہم نے کرنا ہے، ادب کا تقاضا انتہائی ضروری ہے۔ صاحب محترم، اب ذرا سننا، توجہ دل کے کانوں کے ساتھ سننا۔ اب جب
بچے نے یہ بات کہی نا تو آپ ٹھیک ہے آئندہ میں دروازے پر کھڑا ہو کے نہیں کھاؤں گا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے کہ نہیں؟ بولیے. نزہت المجالس کے اندر علامہ سبوری لکھتے ہیں کہ ایک بے ایمان آدمی یہودی آدمی وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تو میرا عقیدہ کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے, لکھا تو نہیں لیکن میں نے اس سے نتیجہ جو اخذ کیا ہے وہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہودی نے کہا ہوگا گناہگار تو ضرور ہے پر غدار نہیں, غدار تو ضرور پر گناہگار تو ضرور ہوں, بے ایمان تو ضرور ہوں پر غدار نہیں ہوں. اللہ قیامت والے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے گا, غداروں کو اونچا پڑھو, غداروں کو نہیں بخشے گا. لہذا اس یہودی کا عقیدہ بھی یہی تھا, گناہگاروں نہ گھبراؤ رمضان مبارک آ گیا, رمضان مجالس کے اندر لکھتے ہیں اب وقت بیتتا گیا, زندگی اس کی بیتتی گئی, ایک وقت ایسا آ گیا وہ کافر دنیا سے چلا گیا, وہ مر گیا. اللہ اللہ اس کا ایک رشتہ دار رات کو چارپائی پہ سوتا ہے, اس کو خواب آتی ہے, وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ یہودی جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, جس نے جناب والا حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بھی نہیں بنایا, آج وہ کافر جنت میں ٹہلتا نظر آ رہا ہے اور جنت کے اعلیٰ اعلیٰ محلات میں پھرتا نظر آ رہا ہے, جنت کے اندر گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. اس نے پوچھا او بے جنت تو مسلمانوں کی ہے, تو کیسے جنت میں چلا گیا؟ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے ہم اسے جلا دیتے ہیں, اسے ختم کر دیتے ہیں, اور تو بتا تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا سونا تجھے کیا بتاؤں, ساری زندگی عبادت کوئی نہیں کی, لیکن وہ جو رمضان کا ادب کیا تھا اللہ نے اس کے صدقے میری خطائیں معاف کر کے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا ہے. بخش دیتا ہے کہ میرے مہمان مہینے کا احترام کیا ہے, اور میرا سونا جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو, غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے کی زینت بھی بنایا ہو, جب وہ رمضان کا ادب کرے گا اللہ کریم کی ذات اس سے کتنی ہی راضی ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرا سونا اس لیے یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور اس کا ادب کرنا ہر مسلمان پہ ضروری. اگلی حدیث پاک, ٹائم بہت قلیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور حضور آ کر ممبر پر ابھی تشریف لائے, ایک پاؤں رکھا. ممبر کی کتنی سیڑھی ہیں؟ 1 2 3. اب یہ ادب کا تقاضا سنیں, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی ادھر کیوں بیٹھتے علماء, ادھر کیوں نہیں بیٹھتے, تیسری سیڑھی بھی ہے نا, علماء ادھر کیوں نہیں بیٹھتے, تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, حضور کے پاؤں مبارک کی سیڑھی پڑھتے, اور حضور آخری سیڑھی پہ تشریف فرما ہوا کرتے. اب ذہن کو حاضر رکھنا, حضور تشریف لائے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. کیا فرمایا؟ آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. اب صحابہ حیران تھے, بھئی دعا کس نے مانگی حضور آمین کہتے؟ سبحان اللہ. دعا کس نے آمین اسی وقت کہتی ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں اللہ آپ کو دراز زندگی دے, آپ کیا کہیں گے؟ آمین. آمین. بھئی اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. آمین. تو بھئی کوئی دعا کرے گا تو آمین ہوگی نا. حیرانگی کی بات نہیں. حضور آئے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. بھئی صحابہ کہتے ہیں کوئی دعا والا نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. کوئی دعا والا نظر نہیں آتا. حضور نے پہلی سیڑھی پر, دوسری
اب یہ خلاف معمول کام تھا، آگے جب بھی حضور آتے تو منبر پر تشریف فرما ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے، لیکن آج یہ ایک عجیب رنگ تھا۔ تو حضور کے صحابہ بعد میں جب مجلس برخاست ہوئی تو حضور سے عرض کی، سونے ہو کہ آج کچھ نوئی کام سی سبحان اللہ، حضور نے دسو تے صحیح ہے آج آمین آمین ایک ہی چکر ہے، تو حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پوچھنا چاہتے ہو؟ جی آقا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو جب میں نے آمین کہا ویسے نہیں کہا، سونا جبرائیل فرشتوں کا استاد دعا مانگ رہا تھا۔ کون دعا مانگ رہا تھا؟ فرشتوں کا استاد جبرائیل امین دعا مانگ رہے تھے، اور ان کی دعا پہ میں محمد آمین کہہ رہا تھا۔ اب رکنا ذرا ذہن حاضر رکھنا، میرے صاحب آمین ہو رہی ہے، جبرائیل دعا مانگ رہے، سوال یہ ہے حضور کے صحابہ کھڑے تھے، حضور کے صحابہ کو کوئی نظر نہیں آیا، حضور کو نظر آیا۔ سنی کا عقیدہ یہی تو ہے سبحان اللہ، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا حضور دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں حضور نے دیکھا تو تبھی کہا کہ جبرائیل امین تھے جو دعا مانگ رہے تھے۔ اچھا اب سوال یہ ہے حضور جبرائیل امین نے دعا کتنے مانگی؟ سبحان اللہ، سوال ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ کہا جائے کہ جناب جبرائیل امین نے دعا مانگی سدرہ پر اپنے گھر میں جہاں آپ کی رہائش ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ جبرائیل سدرہ پر بیٹھے ہیں اور سدرہ کی کروڑہ بلندی ہیں، کروڑہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ سوچ پہنچ سکتی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کروڑہ بلندی پر جبرائیل بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، ابھی پہلا قدم رکھا، ابھی دوسرا رکھا، ابھی تیسرا رکھا، ماننا پڑے گا نا کہ بھئی جبرائیل سدرہ پر دیکھ رہے تھے۔ تو پھر سنیے کا اگر جبرائیل کون ہے؟ حضور کا غلام ہے، اگر حضور کے غلام کی نظروں کا عالم یہ ہے کہ سدرہ کی بلندیوں پر بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پہ کب حضور نے قدم رکھا، تو پھر سوچ اگر غلام محمد کی نگاہ کا اتنا کمال ہے پھر خود محمد کی نگاہ کی شان کیا ہوگی، پھر حضور کی نگاہ کا مقام کیا ہوگا؟ پھر ماننا پڑے گا جہاں سے بھی دو صدا وہیں سے سرکار سنتے ہیں۔ پھر پتہ چلا حضور مدینے میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کی صدا سن بھی رہے ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے غلاموں کی صدا سن بھی رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب سننا میرے صاحب، ذرا دل کی تختی پر لکھنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر حضور کی بارگاہ میں تھے جبرائیل امین، اگر حضور کے قدموں میں تھے، وہاں دعا مانگی، تو پھر اٹل فیصلہ ہے، سمجھ جاؤ کہ دعا کی قبولیت حضور کے قدموں میں ہوا کرتی ہے، دعا کی قبولیت حضور کے قدموں میں ہوا کرتی ہے۔ تو دونوں طریقے سے اہل سنت کا عقیدہ نظر آتا ہے، دونوں طریقوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں جو حضور کے در کا غلام ہو گیا ساری دنیا کا امام ہو گیا، جو حضور کے در سے نکل گیا پھر تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ میں تو اس گلی کا گدا ہوں اور جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، یہ امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ تو عرض یہ کرا تھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا کی بارگاہ میں سوال ہوا حضور جبرائیل نے دعا کیا مانگی؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل امین یہ دعا کر رہے تھے، اے ہن کان کھول کے ذرا سونا، نوجوان زیادہ توجہ کرن بھئی، اے ذرا توجہ کرن، یا اللہ جڑا ماں باپ دعا نو پالے تے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو جائے، استغفر اللہ، وہ کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے۔ اب یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ حضور۔ پتا چلا جو والدین کا نافرمان ہے نہ وہ رب کو قبول ہے نہ رب کے رسول کو قبول ہے، کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ اب دوسری، میں بالکل جلدی سے آگے نکلتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ اب دوسری دعا میرے اور آپ کے آقا نے جناب جبرائیل امین نے مانگی اور حضور نے آمین کہا کہ جو ذات رسول پہ درود پڑھے یا حضور کا نام سنے اور حضور کا نام نامی سن کر وہ ذات رسول پہ درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ اہل سنت کے عقیدے پہ قربان جاؤں۔ یہ پتہ ہے کیا کرتے؟ آذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام، آذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام، گھر میں بیٹھ کے پاویں نماز نہ پڑھے ہو یار،
ہمیں کچھ بھی نہ کر قاری بیٹھ کے جب میں سنیں گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنی کا عقیدہ ہے کہ جدھر بھی یہ حضور کا نام سنتا ہے ادھر مست ہو جاتا ہے. یہ حضور سے پیار کا تقاضا ہے نا جی, حضور سے محبت کا تقاضا ہے. فرمایا جس نے یہ میرا نام نامی سنا اور میری ذات پہ درود پاک نہ پڑھا وہ بھی ہلاک ہو جائے. جناب جبرائیل کہتے ہیں اب سنو تیسری دعا کیا مانگی یا رسول اللہ. فرمایا تیسری دعا یہ تھی کہ جس کو اللہ نے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس نے وہ مہینہ پا کر اس کی قدر نہ کی وہ بھی ہلاک ہو جائے. یہ تیسری دعا. اب میرے صاحب آپ سن لیں, یہ حضور کی آمین ہے اور دعا جبریل کر رہے ہیں. اب میں اور آپ سب سوچیں گے کہ میرا سونا جب رمضان آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں. ہاں تو ایسے نہیں کرنا بابا, زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے. تو لہٰذا ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو حضور کے صحابہ نے اپنایا کہ رمضان آنے سے پہلے, جیسے آج کل آپ کو خوشی نہیں ہے جی آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے, لیکن ساری خوشی اتنے تک کہ پہلے